على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم اللہ جل مجدہ الکریم کی بے حد حمد و ثنا درود و سلام بصدیس و احترام بارگاہ سید الانام عرض کرنے کے بعد رب العالمین کی بارگاہ ناز میں التجا ہے خلاق عالم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے مطابق عمل اور اعتقاد کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان مبارک الفاظ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو بیان فرمایا اور اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مقدس سے اللہ نے اعلان کروایا کہ اے پیارے حبیب اعلان فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے پیارے حبیب یہ اعلان فرماؤ کہ اے دنیا والو، اے اہل کتاب، اے مکہ والو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، تو پیارے حبیب ان کو یہ پیغام میری طرف سے پہنچا دو اور یہ اعلان ان کو سنا دو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رب یہ اعلان فرماتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے، یہ اعلان فرما رہا ہے فاتبعونی، اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہو
تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کر لو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، میں محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو، اطاعت کرو، میرے ساتھ محبت کرو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے میرے محبوب کی اطاعت کی اور میرے محبوب نے جو طریقہ تمہیں بتایا محبت کرنے کا، اگر اس انداز میں مجھ سے محبت کرو گے تو میں رب العالمین تمہاری محبت کو قبول بھی فرما لوں گا، تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر محبوب کی اتباع کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے قریبی ہیں۔ لیکن انداز کیا تھا، وہ لوگ یہود و نصارہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، اپنے انداز میں رب سے پیار کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ ایک اور انداز میں رب کے ساتھ اپنا تعلق اور نسبت جوڑے ہوئے تھے۔ محبوب کے رسالت کے دوران، محبوب کی نبوت کے دوران ان لوگوں کا یہ اعلان تھا جس کو قرآن مجید نے 6 پارے کے اندر بیان فرمایا۔ قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ان کو فرما دے، ان کو بتا دے کہ محبوب تیری موجودگی میں، تیری رسالت کے پیریڈ کے اندر اور تیرے دوران نبوت پیارے حبیب تجھ کو چھوڑ کر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا پیارے حبیب ان کو فرما دے اگر محبت مجھ سے کرنا چاہتے ہو ان کو بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ، میں مصطفیٰ کے دربار میں آنا پڑے گا، میں مصطفیٰ سے محبت کرنی پڑے گی، تو تب خلاق عالم تمہاری محبت کو قبول فرمائے گا۔ جب تک تم محمد مصطفیٰ اللہ کے پیارے حبیب سے محبت نہیں کرو گے، میرا محبوب بھی موجود ہو اور میرے محبوب کو چھوڑ کر پھر مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ نے اعلان فرمایا نہیں پیارے حبیب، یہ بے شک مجھے رب رب کہتے رہیں اور مجھے کہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تو اسے پیار کرتے ہیں۔ بندہ ہو کر رب سے پیار کرے، اللہ فرماتا ہے تیرا پیار قبول نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے تیری محبت قبول نہیں ہے جب تک تو میرے محبوب کے ساتھ پیار نہیں کرے گا، جب تک میرے محبوب کے ساتھ محبت نہیں کرے گا۔ اب میرے محبوب سے محبت کرو گے تو تب تمہاری محبت جو میرے ساتھ ہے وہ قبول ہو جائے گی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جو انداز میرا محبوب رب تک پہنچنے کا بتائے گا وہی انداز اپنا کر بندہ بارگاہ مصطفیٰ تک بھی پہنچ سکتا ہے، بارگاہ خدا تک بھی پہنچ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ محبوب تیری موجودگی میں یہ لوگ میرے ساتھ پیار کرنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں۔ باری تعالیٰ جو تیرے محبوب سے پیار کرے، تیرے محبوب کے ساتھ محبت کرے، تیرے محبوب کے سے اطاعت کرے، تابع داری کرے، اس کو انجام کیا دیتا ہے، مرتبہ کیا دیتا ہے، اس کا ذکر بھی خلاق عالم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، پیارے حبیب ان کو بتاؤ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم میرے محبوب کے ساتھ پیار کرو گے، میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو گے، میرے محبوب کے پیچھے چلو گے، تم انعام یہ عطا فرماؤں گا۔ پہلے تم پیار کرتے تھے،
تم رب رب کرتے تھے، اللہ نے فرمایا میں نے ٹھکرا دیا اس بات کو۔ اگر میرے محبوب کا واسطہ چھوڑ کر میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، اب میرے محبوب سے پیار کر کے میرے ساتھ پیار کرتے ہو۔ اللہ فرماتا یحببکم اللہ، اب صرف تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں خدا خود تم سے پیار کرتا ہوں۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرتا رہے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے محبوب۔ محب ہونا اور بات ہے، محبوب بن جانا اور بات ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے۔ محبوب وہ ہوتا ہے جس کو کوئی اور چاہے، جس کو کوئی اور پسند کرے، اس کو کہتے ہیں محبوب۔ اور محب وہ ہوتا ہے جو کسی کی طلب میں ہوتا ہے، سارا جہان طالب بن کے، اللہ مطلوب ہے، سارا جہان طلب کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں، ان کی طلب مجھے پسند نہیں ہے، ان کو مطلوب نہیں ملے گا۔ باری تعالیٰ کب ملے گا؟ اللہ فرماتا فاتبعونی، جب میرے محبوب سے پیار کریں گے پھر مطلوب بھی مل جائے گا، میں خدا ان سے پیار بھی فرما لوں گا، ان کو اپنا محبوب بھی بنا لوں گا۔ یحببکم اللہ، یہ مسند کوئی عام مسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو محبوب بنا لے۔ اب بندہ محبوب ہے، رب محب ہے، کتنا اعلیٰ درجہ ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں خدا خود اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ مولا کس بندے سے پیار کرتا ہے کہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ قرآن فرماتا فاتبعونی، جس نے میرے محبوب کے قدم چوم لیے ہیں، میرے محبوب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے، میرے محبوب کی غلامی بھی آ چکا ہے، اللہ فرماتا ہے میں خدا نے اس بندے سے پیار بھی کر لیا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ جس نال پیار کرے اللہ اس نو پلید رہن دیندا ہے۔ اللہ پیار کرے وہ بندہ پلید رہندا ہے۔ اللہ نے آگے گارنٹی ارشاد فرما دیتی، کی فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ فرماتا جڑا میرا محبوب بن جاوے نا، میں جس نال پیار کر لواں، اللہ فرماتا یغفر لکم ذنوبکم، میرے محبوب دے غلامی بن جاؤ، میرے محبوب نال تعلق بھی جوڑو، میرے محبوب نال پیار بھی کرو، تے پھر میرے محبوب بھی بن جاؤ۔ رب فرماندا میں نے گوارا نہیں کہ تساں پلید رہ جاؤ، تساں گناہ گار رہ جاؤ، میرے محبوب نال تعلق جوڑنا تہاڈا کام ہے۔ رب فرماندا نسبت مصطفیٰ دا صدقہ تانوں محبوب ہی بنا لواں گا، تواڈے سارے گناہاں دی معافی عطا فرما چھڈاں گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، میرے محبوب دی محبت اتنی اہم محبت ہے، بغیر محبت مصطفیٰ دے کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میرے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم برسر اعلان فرمایا، ممبر اعلان فرمایا، آپ نے صحابہ نو دسیا جتنی اہم شے ہوئے نا او دا اعلان بھی کرنا پوندا ہے، وہ دسنی بھی پوندی ہے تاکہ لوگ اس سے عمل کریں اور اس نو ٹھکرا نہ دیویں کہ کئی گدا ایمان ہی برباد نہ ہو جاوے، کلمہ ہی برباد نہ ہو جاوے، اسلام ہی برباد نہ ہو جاوے۔ بخاری شریف میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے اعلان فرمایا، اور راوی کون نے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے محبوب دے محبوب صحابی جنہ میرے محبوب دی دعاواں بھی لئیاں، میرے محبوب دی زیارتاں بھی کیتیاں، او پیارے صحابی جس واسطے میرے محبوب دعا منگی باری تعالیٰ اللہم بارک فی مالہ و اولادہ، باری تعالیٰ میرے یار انس دے مال چی برکت عطا فرما، اولاد چی برکت عطا فرما۔ اور اتنا مال وتیا، اتنی اولاد وتی، دنیا لے ویک کے حیران رہ گئے کہ دعائے مصطفیٰ دی برکت کتنی ہے کہ خلاق عالم نے مال ہی دوہرا عطا فرما چھڑے ہے، اولاد بھی دوہری عطا فرما چھڑی۔ اے میرے محبوب دی دعا دی برکت، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دسیا کہ جڑے محبوب دی غلامی کر لین نا وہ نیویں نہیں راندے، اللہ تعالیٰ انہوں شان عطا فرما دیندا ہے، عزت عطا فرما دیندا ہے، اس جہان دی عزت بھی عطا فرماندا ہے، اگلے جہان دی عزت بھی عطا فرماندا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ اپنا مقام بیان کر دیو، میرے آقا فرمایا بخاری شریف دی حدیث،
میرے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا او میرے صحابہ میرا مقام کیے، میری شان کیے، میری عظمت کیے۔ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی محبوب نے اپنی شان والی زبان دے نال ما ینطق عن الہوا دی محبوب زبان دے نال ستھری تے پاک زبان دے نال میرے محبوب نے اعلان فرمایا، میرے محبوب فرمایا او میرے صحابہ اج دی گل نہیں، محبوب دا زمانہ ہے، سامنے فاروق اعظم بھی موجود نے، صدیق اکبر بھی موجود نے، عثمان غنی بھی موجود نے، بلال و طلحہ بھی موجود نے، سعد و سعید بھی موجود نے۔ میرے محبوب نے سارے صحابہ نو دسیا او صحابہ میرا مقام کیے، میری شان کیے۔ میرے محبوب فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرمایا او دنیا والے ہو، آج تا پیغام میرے محبوب نے صحابہ دیتا، فرمایا قیامت تک اعلان کر کے جا رہے ہیں، صدیق اکبر تو لے کے قیامت تک جتنے میرے یار آسن میرے نال پیار کرنے والے آسن انہاں دے جناب والا سینے ٹھنڈ پہ جاوے گی، انہاں نو محبت دا جام دے کے جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرمایا جیڑا بندہ میری شان اتنی رب نے بنائی ہے، اتنا تائیں کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اتنا کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنے تک میرے نا دے نال میری ذات دے نال اتنا پیار نہ کر لے۔ ساری کائنات ایک پاسے، میں محمد دی ذات ایک پاسے، ساری کائنات چھڑ دے گا، میں محمد دی ذات نو کدی مومن چھڑ نہیں سکتا۔ اے شان میرے محبوب نے بیان فرمائی۔ آقا نے فرمایا کوئی بندہ ایمان والا نہیں، کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنے تک میرے نال پیار نہ کرے۔ کتنا پیار ہے، کتنی محبت میرے محبوب نے دسی۔ ساری کائنات ایک پاس ہے، ساری کائنات چھڑ دے وے لیکن محمد کریم دی ذات نو نہ چھڑے۔ اے ایمان دا معیار ہے، اے اسلام دا معیار ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ رہن والے علی مرتضی، بولو یا سبحان اللہ، علی پاک علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ شان والے صحابی جنہاں نو میرے محبوب نے محبت بھی ونڈی، میرے محبوب نے پیار بھی ونڈیا۔ میرے جناب والا علی مرتضی کو کسے پوچھیا سونا دسو آقا دا پیار کتنا ہونا چاہیے، کتنی آقا نال محبت کرنی چاہیے۔ سوئلان علی ابن ابی طالب، علی پاک تو پوچھیا گیا سونا علی تساں دسو۔ اے پچھلیاں نے پوچھیا جنہ ڈٹھا نہیں، جنہ زیارت نہیں کیتی، میرے علی نے محبوب نو ویکھیا بھی ہے، محبوب دی زیارتاں بھی کیتیاں نے، بلکہ ایک مقام تے آکے ایک بندہ باہروں آیا، عربی آ کے سوال کیتا سونا علی دسو میرے آقا دا حسن کتنا ہے، میرے محبوب دا کردار کتنا ہے، دسو نا تسا دسو۔ جب اس بندے نے پوچھیا تے علی نے سنیا، علی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، کیونکہ آقا پردہ فرما چکے سن، آقا دا وصال ہو چکا۔ جب دل وچ محبت آئی اس بندے نے سوال کیتا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں سوال سنیا تے آقا دے دعا دا چہرہ نظر آیا، او خیال تصور آیا دل دے اندر، او کتنا حسین وقت آئی جدوں آقا سامنے بیٹھے ہوندے سن، منبر تے جلوہ افروز ہوندے سن، آقا دی زلف واللیل دی زیارت بھی کردا سا، و دعا دے چہرے دی زیارت بھی کردا سا۔ او دور یاد آیا علی پاک نو، آپ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، پتہ لگا میرے محبوب دی محبت دا انداز ہے، جدوں میرے محبوب دے یار یاد کرن، یاد بھی کر دینے، اکھاں دے جناب والا وضو بھی کر دینے، اتنی محبوب دی محبت دل وچ۔ کسے پوچھیا علی سونا دسو آقا نال پیار کتنا ہونا چاہیے، آپ نے کی فرمایا، فرمایا کان واللہ احب الینا، میرے علی پاک نے فرمایا قسم چاہ کے فرمایا
قسم چاہ کے میرے علی نے فرمایا کی فرمایا؟ فرمایا کان واللہ حب الینا، آپ فرمانے قسم رب العالمین دیے جس دے قبضہ قدرت میں علی دی جانے یہ ساری کائنات دا مالک ہے، اسا کنال اتنا پیار کر دے سا۔ آپ فرمایا حب الینا من اولادنا و اموالنا و آبائنا و امہاتنا، آپ فرماندے نے اسانو اتنا پیار محبوب دی ذات دے نالے، اتنا پیار نہ اولاد دے نالے، نہ اپنے جناب والا ماں دے نالے، نہ جناب والا اپنے اجداد دے نالے، نہ اپنے آبا دے نال اتنا پیار ہے جتنا پیار آقا محمد مصطفیٰ دے نالے۔ اے میرے مولا علی شیر خدا نے دسیا تائیں تے اللہ نے جتنا بھی اتنا دیتا ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے، جتنا پیار کوئی بندہ کردا ہے نا اتنا ہی خلاق عالم شان عطا فرما دیندا ہے۔ جیڑا محبت کردا ہوئے او محبوب دے عشق چ رچیا ہوئے، او محبوب نال کٹ کٹ کے اندروں دلوں پیار کردا ہے، اور محبوب دی ذات نہ اتنا پیار کردا ہے نہ محبوب دے بارے گلہ سن سکدا ہے، نہ برداشت کر سکدا ہے، نہ کوئی محبوب دے ذات دے بارے نہ صفات دے بارے برداشت کر سکدا ہے۔ اے اس مومن دا ایک طریقہ کار وتیرہ بندا ہے، کیونکہ جس نال پیار ہوئے نا پھر اس دی بندہ نہ شکایت سن سکدا ہے، نہ او دی جناب والا عیب سن سکدا ہے، نہ اس کوئی عیب من سکدا ہے۔ اے ایمان والیاں دی نشانی ہے، جب اس معیار دا ایمان آ جاوے پھر رب ایمان بھی قبول فرما لیندا ہے، رب العالمین اعمال بھی قبول فرما لیندا ہے۔ میں ایک ہستی پاک دے بارے عرض کرنا چاہنا کہ 31 اکتوبر نو ایک عاشق صادق جنہاں دا نام غازی علم الدین شہید ہے، جنہاں نے محبوب دی ذات دی خاطر اپنی قربانی دیتی ہے۔ وہ ساڑے ایسے محبوب نے اور تاریخ دی اوراق سنہری لفظوں دے نال یاد کیتا جاندا ہے، اور یقیناً عزت اسے نو ملدی ہے جڑا عزت مصطفیٰ تے اپنی جان قربان کر دے وے، ناموس رسالت واسطے قربان کر دے وے، اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے وے۔ غازی علم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدوں ہندو راجپال نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کتاب لکھی، رنگیلا رسول کتاب لکھی، اس دوران دے وچ آپ جدوں گئے مسجد وچ گزرے ایک بابا بیٹھا ہے رو رہا ہے۔ جب آپ نے ویکھیا نا کہ ایک بابا رو رہا ہے، وجہ کی ہے؟ قریب ہوئے آپ پوچھیا بابا جی وجہ کی ہے، روندے کیوں؟ اور میں کہنا کہ نوجوانوں نو احساس ہونا چاہیے کوئی بابا روندا ہوئے نا وہ دا حال پوچھ لینا چاہیے۔ آپ روندے بیٹھے، بابا روندا بیٹھا ہے، جا کے قریب گئے پوچھیا بابا جی کی وجہ ہے، کیوں روندے ہو؟ میں نو دسو کی تکلیف ہے، کی دکھ ہے، کی درد ہے، ہو سکتا ہے میں تواڈا درد ونڈا چھڈاں۔ آپ نے فرمایا پترا کہ میں تینوں کی دساں کہ زمین دے جڑی زمین اللہ نے محبوب دی خاطر بنائی ہے، جڑی کائنات اللہ نے محبوب دی خاطر بنائی ہے، اس زمین تے محبوب دی گستاخی اور اس نبی دا کلمہ تو بھی پڑھنا ہے، اس نبی دا کلمہ میں بھی پڑھنا، اور اس نبی دی گستاخی اس دنیا تے کیتی جا رہی ہے اور سر زمین تے کیتی جا رہی ہے، اور اساں مسلمان موجود ہیں اس واسطے روندا بیٹھا رب دی بارگاہ دے وچ معافی منگدا بیٹھا کہ عرض کرنا باری تعالیٰ اج میں جوان ہوا ہا، میری جوانی سلامت ہو گیا، میں اپنا سر بھی کٹا دے ہا، ہاتھ بھی کٹا دے لیکن تیرے محبوب دی گستاخی برداشت نہ کرا، میں بڈھا ہو گیا، میری جوانی سلامت نہیں۔ جب وہ گل سنی نا غازی علم الدین تے دل دی دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ غازی علم الدین ایک کوئی ایسا من گڑت واقعہ نہیں جڑا بیان کیتا جاوے، یہ تاریخ موجود ہے، یہ اس وقت دی گل ہے جدو پاکستان بنیا ہی نہیں، ادا تو بھی اس شاہ کے مصطفیٰ محبوب دی عظمت تے ناموس تے قربان ہونے والے اس وقت بھی موجود سن، آج بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود رہن گے۔ آپ نے جدو گل سنی نا تو آپ ڈر پے، آپ گھر آئے، جدو گھر پہنچے تو ماں نو آتے اماں اج کچھ پیسے دی ضرورت ہے، میں نے پیسے دے۔ ماں کہتی بیٹا آگے کدے پیسے نہیں منگے، اج پیسے پیا منگنا ہے، کی وجہ ہے؟ کہتی اماں ضرورت ہے، اج لوڑ ہے میں نے پیسے دی۔ ماں نے پیسے دیتے، دکان تے گیا، خنجر خریدیا، خنجر خرید کے
گیا سیدھا اس ہندو راجپال دی دکان تے گیا، وہ چارپائی تے ستا ہویا سی، اتھے ہی حملہ کیتا، اس نو اتھے ہی فنار کیتا، قتل کیتا، اور قتل کر کے اپنے کپڑے تو خون دھوتا، خنجر دھوتا۔ ایک دوسرا ہندو دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے جپھا ماریا، پکڑیا اس نو۔ آپ نے فرمایا میں ملن والا نہیں، میں بھجن والا نہیں، میں نے کوئی ڈر و فکر نہیں، میں دربار مصطفیٰ سودا کر کے آیا ہوں، میں نے بھجن دی لوڑ نہیں، میں نے نسن دی لوڑ نہیں، میں سودا کر کے آیا۔ میں نے پتہ ہے کہ میں اپنے آقا نال کتنی محبت کرنا۔ جدو آپ نے قتل کر دیتا، اس کو فنار کیتا، پھر آپ نو جیل بند کر دیتا گیا، حتیٰ کہ لاہوروں کٹ کے آپ نو میالی دی جیل دے اندر آپ نو بند کر دیتا گیا۔ وقت گزردا گیا، وقت مختصر ہے۔ آپ نے جدو جیل رکھیا گیا نا، آپ جیل وچ موجود سن، اور جیل دی کوٹھری دے اندر عاشق زندگی گزاردا ہے۔ آپ دے دن رات بیتدے پین، لیل و نہار آپ دے گزردے پین۔ اسے دوران حضور پیر سیال خواجہ قمر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے چھوٹے بھائی خواجہ فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ جا کے زیارت کی تھی میاں والی دے اندر۔ میاں والی دے اندر ویکھو درخانہ دا پوترے، قوم ویکھو کم ویکھو، لیکن رب نے مقام کتنا عطا فرمایا ہے۔ میاں علی جیل دے اندر آپ موجود نے۔ حضور خواجہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اتھو چلے، میاں علی جیل پہنچے، اپنے بھائی آپ دے بیان کر دے نے۔ جدو حضور خواجہ قمر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیل دے دیوار دے جناب والا دروازے دے سامنے پہنچے، آپ سلاخان دے سامنے پہنچے، غازی علم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ویکھیا کہ سیال شریف دا تاجدار خواجہ قمر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زیارت واسطے تشریف فرما ہوئے نے۔ جدوں ویکھیا تے آپ نے سلاخان وچ ہاتھ پھیلا کے آپ دی قدم بوسی کرن دی کوشش کی تھی، قدم بوسی کرن دی کوشش کی تھی، لیکن جناب والا خواجہ قمر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اگے ود کے غازی علم الدین دے قدماں تے ہاتھ رکھیا ہے، جناب والا قدماں تے ہاتھ رکھیا، قدم بوسی کی تھی، آپ نال ملاقات کی تھی۔ ہن کمرے جیل دے اندر دونوں بیٹھے نے، ایک پاسے قمر الدین ہے، ایک پاسے علم الدین ہے، گلاں پیاں ہوندیاں نے۔ آپ نے فرمایا علم الدین دس اس زندگی دے وچ کی ویکھے آئی، کہ لطف ویکھے آئی؟ پہلی زندگی بھی گزار کے آیا ہے، اج دی زندگی بھی گزار کے بیٹھا ہے، اج جیل دے اندر موجود ہے، دس کوئی تبدیلی بھی آئی ہے کہ کوئی نہ؟ غازی علم الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا، آپ نے فرمایا خواجہ قمر الدین اے زندگی بھی وکھری ہے، اے چس بھی وکھری ہے، اے لطف بھی وکھرا ہے، او زندگی اور سی، اے زندگی اور ہے۔ بے شک جیل دے اندر بیٹھا، سلاخان دے اندر بیٹھا، لیکن سایاں کرم کر کے بڑیاں شفتاں فرما چڑیاں نے۔ آپ فرماندے نے اس جیل دے اندر میں بیٹھا۔ آپ نے فرمایا پہلے ان پڑھ، آپ فرماندے نے نا، آپ نے فرمایا اتھے کی ملی ہے؟ یا فرماندے نے پہلے قرآن نہیں سی پڑھیا، قرآن نہیں سی آندا، قرآن دی تلاوت بھی کرنا، قرآن دی زیارتاں بھی کرنا۔ آپ نے فرمایا قرآن کیویں پڑھیا ہی، قرآن کیویں آ گیا ہی؟ آج جناب والا غازی علم الدین کہنے لگے، او خواجہ قمر الدین میں پھٹی دے بہ کے نہیں پڑھیا، دنیا دار کو قرآن نہیں پڑھیا، رب دے یار کو قرآن پڑھیا ہے۔ میرے محبوب اتھے آ کے میں نے زیارت بھی عطا فرمائی ہے، میں نے قرآن ہی پڑھا چھڑیا ہے، اے محبوب کرم کیتا ہے۔ اسی طرح جناب والا میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی تاجدار گولڈا آپ تشریف فرمائے، پیر جماعت علی شاہ بھی زیارت فرمان چلے گئے، دو شہزادے دو میں سید گئے، اتھے گئے، آپ نے فرمایا تینوں کے چاہیے ہے؟ جدو گل بات ہوئی آپ نے فرمایا حضرت یوسف پڑھ کے سنانے آئے۔ آپ نے بھی جیل دے اندر، جیل خانے دے اندر زندگی گزاری ہے، سورہ یوسف پڑھ دیا۔ پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اٹک گئے، بول گئے۔ غازی علم الدین بولے، آپ فرمانے پیر جی اتھو اینج کر کے پڑھنا ہے، ایتھو این کر کے پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا او غازی علم الدین تینو قرآن تے آندہ نہیں سی، تو تے ان پڑھ بندہ اے مقام کی میں ملے آئی۔ آپ نے فرمایا اور پیر سید جماعت علی شاہ جن دی خاطر قربانی دیتی ہے، اس یار نے زیارت بھی کروا چھڑی ہے، قرآن ہی پڑھا چھڑے آئے۔ غازی علم الدین جدو آپ نو شہید کر دیتا گیا، دو مرتبہ خواجہ قمر الدین نے زیارت کی تھی، آپ نے قبر بند کیتا گیا نا،
اس بعد میاں علی دے اندر ہی تگو دو کر کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اس غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نو لاہور چ دفن کرنا چاہیے، اتنے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اتوں کڈیا گیا۔ خواجہ فخرالدین فرماندے نے کہ جدوں آپ نو کڈیا جا رہا سی، ڈاکٹر نے اپنے منہ دے تے ماسک لائے ہویا ہے، ہتھاں تے دستانے چڑھائے ہوئے ہیں کہ اتنے دنوں تو بعد قبر دے وچوں ناشت نکالیا جا رہا ہے، بو آسی کی ہو سی، جدوں باہر کڈیا گیا بجائے بو دے خوشبوؤں پیاں دیاں نے۔ سارے نے اپنے دستانے اتارے، اپنے ماسک اتارے، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ عاشق دی ناش ہے، جڑے عشق مصطفیٰ دے اندر اپنی قربانی پیش کیتی ہے، جڑے عشق مصطفیٰ قربانی دے چھڑے وہ شہید ہوتا ہے۔ خلاق عالم شہید جسم نو بھی سلامت رکھتا ہے، اللہ اس نے اپنی زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ جدو باہر کڈیا گیا، اس وقت جدو لاہور دے اندر آپ نے دفن کیتا گیا تے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے قبر دے اندر داخل ہوئے اور اتھے جا کے آکھیا غازی علم الدین تو تے بڑا کرم ہی کیتا ہے اور بڑی جان دی بازی لا کے بڑا انعام حاصل کیتا ہے، میں ایک عرض کرنا، ایک میرا پیغام محبوب دی بارگاہ دی پہنچا دینا، ہونے اساں باہر نکلنا ہے تے آقا تشریف فرما ہونا ہے، آقا تشریف فرما حسین تیرے نال گل بات ہونی ہے تے ایک میرا پیغام دے دے، آقا دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کر دینا ہے۔ سید دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قدم چومے غازی علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے، لوگاں پوچھا تسا سید ذات اے درخان دا پوترے اے شان کیویں ملی ہے؟ انہاں کہ اسا گلاں کردے رہ گئے ہیں، درخان دا پوت بازی لے گیا ہے۔ اس واسطے قدم چومے اور فرمایا کہ میں قدم اس واسطے چومے، میں اس واسطے قدم چومے کیونکہ غازی علم الدین دا چہرہ میرے آقا محمد مصطفیٰ چومے ہے۔ میں قدم اس واسطے چومے، وہ جگہ بھی نہیں چومی جڑے محبوب دی بارگاہ دے وچ محبوب دی ناموس دی خاطر، محبوب دی عزت دی خاطر آج بھی ویکھو غازی علم الدین دی قبر دے قرآن پڑھیا جا رہا ہے، آپ دی قبر آج بھی زندہ ہے، وہ دستی پئی ہے اور اعلان پہ کر دی دنیا والے ہو، اگر تمہیں ہمیشہ دی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہو اور دنیا دی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، ناموس رسالت دی خاطر، عظمت مصطفیٰ دی خاطر جان قربان کر دیو، خلاق عالم دنیا دی زندگی بھی عطا فرما دے گا، اگلے جہان دی اپنی زندگی بھی عطا فرما دے گا۔ اے مومن دی شان ہے، اے مومن دی آن ہے، اے اتنی محبت اللہ نے ساتھ ہے لازم فرمائیے۔ اس واسطے اعلیٰ حضرت فرمائیں، اعلیٰ حضرت فرمان دیں کہ ایک ایمان والے دی سرکار نہ تعلق کتنا ہونا چاہیے، نسبت کتنی ہونی چاہیے۔ آپ فرما دیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، اور ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا۔ آپ الفاظ توجہ فرماؤ دے انشاءاللہ لطف آسی۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، او کروں تیرے نام، ذات دی گل نہیں کیتی، نا دی گل کیتی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، او ایک جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا۔ آپ فرمائے دو جہاں تھا میرے دل ٹھریا نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، او کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ او جناب والا اے اعلیٰ حضرت پیغام دیتا ہے، آقا نال کتنی محبت ہونی چاہیے، اساں محبت تو خالی ہو گئے، تائیں تے جناب والا سانو ہے دنیا نے منہ وکھایا، اساں ذلیل اور رسوا ہو گئے، آقا نال محبت کچے ہو گئے، عشق جناب والا کچے ہو گئے، عشق تے چاہندا ہے مال قربان کر دیتا جاوے، جان قربان کر دیتی جاوے، اگر اولاد چھوڑنی پوے اولاد بندہ چھوڑ دے وے، اگر جناب والا گھر چھوڑنا پوے گھر چھوڑ دے وے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ محترمہ جدو آپ نے اسلام قبول کیتا ہے، آپ نے اسلام قبول کیتا، ماں کہنے لگی بیٹا
واپس آ جا، اے دین چھوڑ دے، میں کھانا بھی چھوڑ دیواں گی، پینا بھی چھوڑ دیواں گی، تیرے میرے نال محبت تے طریقہ کار ہے۔ ایک تعلق تے ماں نوں اپنے بیٹے نال کتنا پیار ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا اماں جان جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او دا کدے ساتھ چھٹ نہیں سکدا، او دا دین چھٹ نہیں سکدا۔ ماں نے کہا میں بھوک تو مر جاواں گی، بھوک ہڑتال کر دیواں گی۔ جناب والا اس عاشق صادق دا جملہ سنو، اس صحابی دا جملہ سن، اس نے کیا ہے، آپ نے فرمایا لو کانت لک میۃ نفس، بولو جو سبحان اللہ۔ صحابی اتنی گل کر سکتا، ساڈا بھی حق بنتا ہے نہ بولنا، اسا زبان چ نہ بول سکیے۔ لو کانت لک میۃ نفس، صحابی فرماندے اما گل سن، پیار بڑا ہے تینوں میرے نال پیار بڑا ہے، ایک بیٹے نو اپنی ماں نال ہی بڑا پیار ہوندا ہے، لیکن جڑا پیار مصطفیٰ ہے او دی چاسی وکھری ہے، او دی لذت ہی وکھری ہے۔ آپ نے فرمایا لو کانت لک میۃ نفس، تو ایک جان دی گل کرینی ہے، ایک زندگی دی گل کرینی ہے، اما تیری 100 جان ہوئے فخرجت نفسا نفسا، ایک ایک واری نکلے، 100 واری مرے، 100 واری جیویں، 100 واری تینوں جان ملے، میں اس نبی دا کدے ساتھ نہیں چھڑ سکدا جس نبی دا دامن پڑیا ہے۔ اس جہان جی اس نبی دی محبت چ رواں گا، کل قیامت دے دن محبوب دی سنگت جنت چلا جاواں گا۔ اے محبت صحابہ نے دسی ہے سانوں، اتنا پیار ہوئے تو پھر آقا فرماندے کہ آقا فرمانے جیڑا بندہ جس نال پیار کرے، فرمایا انت ما من احببتا، جیڑا بندہ جس نال پیار کرے اسے نال ہوندا ہے، جیڑا آقا نال پیار کرے گا وہ آقا دے نال ہوئے گا، اگے جنت چ نال ہوئے گا، محبوب دی سنگت خلا کے عالم اس بندے کو جنت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ محبوب دی ذات دے نال کٹ کٹ کے عشق کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اعلیٰ معیار دی محبت رکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ اتنی محبت بندہ کرے کہ محبت دے صدقے رب تعالیٰ محبوب دی نسبت دے صدقے محبت دے صدقے گناہ معاف فرما کے جنت جگہ عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔